الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرک۔ صاحب کتاب الامام المجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب التوحید کو سورہ زمر کی آیت نمبر 67 پر ختم کیا ہے۔ کتاب کا آخری باب یہی آیت ہے اور اسی آیت کو عنوان بنایا ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کے علو شان اور اس کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاء حبر من احبار الیہود، یہود کے عالموں میں سے ایک بڑا عالم آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے کہا، یا محمد، انڈر بریکٹ کا جملہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، انا نجد، ہم لوگ پاتے ہیں، کہاں؟ یعنی توریت میں۔ ہر چند کے توریت انہوں نے بدل دیا تھا، بہت سے احکام بدل دیے تھے، بہت سی آیتیں بدل دی تھی، لیکن یہ حکم توریت میں موجود تھا۔ کام توریت میں پاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان کو ایک انگلی پر، زمین کو ایک انگلی پر، پہاڑ کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور زمین کے نیچے جو مٹی ہے یا جو بھی کچھ ہے زمین کے نیچے سرا، اس کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا، یہ توریت میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قول کی تصدیق میں اس زور سے ہنسے کہ آپ کے ڈاڑھ کھل گئے، آخری دانت جو جبڑے میں ہوتا ہے وہ کھل گئے۔ اس عالم کی بات کی تصدیق کی آپ نے، ورنہ عام طریقے سے کسی کی بات کو سن کر کے اگر آدمی کہا لگا دے، خوب زور سے ہنس دے، تو عام طریقے سے لوگ سمجھتا ہے کہ اس بات کا انکار کیا، انکار کے لیے ہنستا ہے، لیکن آپ اس قدر زور سے ہنسے کہ آپ کے ڈاڑھ کھل گئے، یہ اس عالم کی قول کی تصدیق کیا۔ ثم قرأ، اور پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جو آپ نے سنی، وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے اللہ رب العالمین کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانا جیسا پہچاننے کا حق ہے۔ اگر وہ اللہ کے مقام اور مرتبے کو پہچانتے، اس کی عظمت کا ادراک اور احساس کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرتے۔ کاش کہ ان کو اللہ کی عظمت کا یہ احساس ہوتا۔ وما قدر اللہ حق قدر، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کیا ہے؟ عظیم عظمت اور قدرت کا ذکر فرمایا قرآن میں، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، پوری روئے زمین اللہ کی مٹھی ہوگی قیامت کے دن، پوری روئے زمین اللہ کی مٹھی ہوگی، قبضہ، مٹھی ہوگی، مٹھی میں نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ پورا شہر میری مٹھی میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، یہ معنی نہیں ہے، یہ جھانسا دینا ہے۔ پوری روئے زمین مٹھی میں ہوگی، مٹھی کا مطلب ملکیت نہیں، ملکیت تو ہے، آج بھی ہے۔ قیامت کے دن پوری روئے زمین اللہ کی مٹھی ہوگی، قبضہ ہوگی، قبضہ، قبضہ کہتے ہیں ما یقبض بالید، ہاتھ سے جس چیز کو پکڑا جائے، اللہ کی مٹھی ہوگی پوری روئے زمین۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور ساتوں آسمان مطویات، لپیٹ دیے گئے ہوں گے، لپیٹے ہوئے ہوں گے، بیمینہ، اللہ کے داہنے ہاتھ میں۔ سارے آسمان، تمام آسمانوں کو اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ رکھا ہوگا، اور زمین اس کی مٹھی ہوگی۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے اور شرک کرنے والوں کے شرک سے بہت بلند ہے۔ یا صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اور درختوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا اور پھر انہیں ہلائے گا، جھنجھوڑے گا، اور کہے گا انا الملک انا اللہ، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ وہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر آسمان کو لے گا، دوسری انگلی پر پانی اور ثرا کو، مٹی کو یعنی زمین کو لے گا، اور ایک انگلی پر تمام مخلوقات کو لے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے ان کی، اور ایک روایت انہی کی مسلم کے حوالے سے، ایک روایت بخاری کے حوالے سے آپ نے سنا۔ اس میں اللہ رب العالمین کے لیے انگلیاں ثابت کی گئی، اور قرآن مجید کی یہ آیت سورہ زمر آیت نمبر 67، اس میں اللہ رب العالمین کا دایاں ہاتھ ثابت کیا گیا ہے۔ ہم مومن ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں، ایمان اور یقین کی حد تک یہ بات مانیں، ہر شک سے پاک ہو کر، بلند ہو کر، اوپر اٹھ کر، کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس انگلیاں بھی ہیں۔ ید کا جو معنی ہے، انگلی کا جو معنی ہے، حقیقی معنی وہی معنی مراد لیں، کوئی تعویل نہ کرے، کوئی تحریف نہ کرے، اور اللہ کے ہاتھ کو اور اس کی انگلی کو کسی مخلوق کی انگلی اور ہاتھ سے مشابہ نہ کرے۔ اگر آپ مشابہت سے بچ جائیں گے تو بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں گے۔
نقص اور عیب وہاں لازم آتا ہے جب آدمی اللہ کی صفات کو بندوں کی صفات کے مشابہ قرار دیتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مثال دیتا ہے، جیسے مشبہہ فرقہ جو اللہ کو مخلوق کے مشابہ گردانتا ہے۔ اور اسی تشبیہ سے بچنے کے لیے کچھ لوگوں نے اللہ کی صفتوں کا انکار کر دیا، حالانکہ جب اللہ کے پاس ذات ہے، اللہ کی ذات کو وہ بھی مانتے ہیں، اللہ کی ذات دوسری ذاتوں کے مشابہ نہیں ہے، تو اللہ کی صفات دوسری مخلوق کے مشابہ کیوں ہوگی؟ اگر ہم یہ ثابت کریں، یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے پاس انگلی ہے جیسی اس کی شان کو زیب دیتا ہے، اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کو زیب دیتا ہے، انکار پہلے کرو مثلیت کا، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اس کے بعد ثابت کرو کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، ثابت کرو، پہلے نفی کرو لیس کمثلہ، مثلیت کی مشابہت کی نفی کرو، اور اس کے بعد ثابت کرو الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن علی العرش استویٰ، لیس کمثلہ شیء پہلے کہو، اللہ کے مثل کوئی بھی نہیں، پھر بولو اللہ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، تو سوال ہی نہیں ہوگا کہ کیسے بلند ہے، یہ کیسے بتائیں گے؟ جب اس کے مثل کوئی نہیں ہے تو کیسے بتائیں گے؟ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو معتزلہ کے امام تھے، بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دی اور سلفی منہج پر آئے عقیدے کے باب میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ صحیح بات یہی ہے جو سلف کا طریقہ ہے کہ مثلیت کی نفی کرو کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، اور اس کے لیے صفت کو ثابت کرو۔ اگر آپ قرآن حدیث پر ایمان رکھتے ہیں اور سلف صالحین صحابہ اور تابعین کے طریقے کے مطابق آپ قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی صفات کو اسی طریقے پر سمجھتے ہیں جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور صحابہ کرام نے سمجھا، کہ آپ نے کبھی اللہ کی صفت کی کوئی مثال نہیں بیان کی، اور صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ رب تعالیٰ کی انگلی کیسی ہے، رب تعالیٰ اترتا کیسا ہے، چڑھتا کیسے ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا آنکھ کیسے، یہ اللہ کے نبی نے نہ بیان کیا، اور نہ کبھی کسی صحابی نے آپ سے یہ پوچھا۔ جب بھی آپ اللہ رب العالمین کی صفات کو بیان کرتے تھے، آیات صفات تلاوت کرتے تھے یا احادیث صفات بیان کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اور صحابہ کرام بھی اللہ رب العالمین کی عظمت پہ ڈوب جاتے تھے۔ اللہ اکبر، کس عظیم ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ اللہ کی صفت کیسی ہے، کبھی پوچھا بھی نہیں۔ قسم اللہ کی، اگر یہ نفع بخش علم ہوتا تو اللہ ضرور کیفیت کا علم دیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، یا اللہ رب العالمین کسی بندے کو ہی یہ توفیق دیتا، صحابی میں سے کسی کو، کہ وہ سوال کر لے کسی ایک صفت کے متعلق بھی، لیکن پوری شریعت پھنگال دیں گے آپ۔ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اللہ کی کسی صفت کی کیفیت کے متعلق سوال نہیں کیا۔ اگر یہ عقیدہ ہو جائے بات ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے لیے انگلیاں ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہیں۔ ابھی قرآن کی آپ نے ایک آیت سماعت کی، سورہ زمر کی آیت، اس کے بعد مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث اس باب میں آئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین ان اللہ یطوی السماء یوم القیامہ ویجعلہن فی یدہ الیمنی الی آخر الحدیث، ساتوں آسمان کو اللہ رب العالمین لپیٹے گا اور اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے گا، اور اللہ رب العالمین ساتوں زمین کو، ساتوں طبق زمین کو، حدیث میں تو کثرت سے آیا کہ زمین سات ہے، قرآن مجید میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور 7 آسمان جیسے ہی زمین بنائی۔ سبع سماوات نہیں کہا ومن الارض مثلہن، آسمان کے مثل اللہ نے زمین بھی بنائی، تو 7 زمین بھی، سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں۔ کئی حدیثوں میں آیا کہ 7 طبق زمین ہے، تو 7 طبق زمین کو اللہ رب العالمین بائیں ہاتھ میں لے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اور اس حدیث سے جو صحیح مسلم کی ہے، ایک ہاتھ دایاں ہے اور ایک ہاتھ بایاں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وکلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ تو اگر کنفیوژن آئے کہ ایک حدیث میں ہے کہ دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور اس حدیث میں ہے کہ دایاں اور بایاں ہے، دائیں ہاتھ میں اللہ آسمان کو لپیٹ کر لے لے گا اور بائیں ہاتھ میں پوری زمین کو لپیٹ لے گا۔ تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ جواب یہ دیں گے انشاءاللہ تعالی، اہل علم نے جواب دیا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یعنی دونوں ہاتھ کی قوت برابر ہے، اور دونوں ہاتھ برکت میں، خیر و برکت میں، عطا و بخشش میں ایک جیسے ہیں، برخلاف انسانوں کے، کہ انسانوں کے ایک ہاتھ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں کم طاقت ہوتی ہے۔ جو رائٹ ہینڈر ہوتا ہے اس کے لیفٹ ہینڈ کے اندر طاقت کم ہوتی ہے، اور جو لیفٹ ہینڈر ہوتا ہے کام بائیں ہاتھ سے کرتا ہے اور اسی کا عادی ہوتا ہے، تو دائیں ہاتھ میں اس کی طاقت کم ہوتی ہے، وہ اتنا ایزیلی وہ کام نہیں انجام دے سکتا دائیں ہاتھ سے جتنا وہ بائیں ہاتھ سے انجام دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا دونوں ہاتھ دائیں ہے، دونوں ہاتھ ایک جیسا ہے، قوت میں، برکت میں، بھلائی کے اندر۔ یہ معنی اگر کر دیں تو ماشاءاللہ دونوں ہاتھ دائیں بھی ہوتے ہیں قوت میں، یمنا اور برکت میں، اور ایک دایاں بھی ہوتا ہے، ایک بایاں بھی ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث ہے، تاکہ تمام نصوص کے اوپر عمل ہو جائے۔ اور اس کے بعد رب العالمین فرمائے گا انا الملک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان اللہ کی ہتھیلی میں
ایسے ہیں جیسے کہ تم میں سے کسی کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو۔ رائی کا دانہ انتہائی چھوٹا ہوتا ہے نا، کسی چیز کے صغر کو، کسی چیز کے انتہائی چھوٹے حجم کو بتانا ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ چیز رائی کے برابر ہے۔ یہ بات بھی مثال کے طور پر تقریبی دی جا رہی ہے آپ کے دماغ سے، ہمارے دماغ سے بات کو قریب کرنے کے لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کو، اس کی عظمت شان کو انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی، انسانی فہم سمجھ نہیں سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ ایسے سمجھو کہ جیسے تمہارے ہاتھ میں ایک رائی کا دانہ، ویسے ہی ساتوں طبق آسمان اور زمین اللہ کی ہتھیلی میں رائی کے دانے کے مثل۔ تو اس حدیث میں اللہ کے لیے ہتھیلی بھی ثابت ہوئی، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ایک اثر ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے حوالے سے صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے، وہ زید بن اسلم تابعی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، حدیث مرسل ہے لیکن سند میں ضعف ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا۔ وقفے سے قبل ہم صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سماعت کر رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت شان پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین دائیں ہاتھ میں آسمان اور بائیں ہاتھ میں زمین کو لپیٹ کر کہے گا انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، این المتکبرون الجبارون، این المتکبرون الجبارون، کہاں ہیں جبر و قہر کا مظاہرہ کرنے والے، کبر و غرور کا مظاہرہ کرنے والے دنیا کے سلاطین، کہاں ہیں وہ؟ یعنی وہاں تو سب امیر غریب بادشاہ ریت سب ایک صف میں کھڑا ہوگا، وہاں تو بادشاہ صرف اللہ کی ہوگی۔ انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں۔ کہاں گئے دنیا کے بادشاہ جو جبر و قہر اور دھما چوکڑی مچاتے تھے اور طاقت اور اقتدار کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے، کہاں گئے وہ؟ تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے دائیں اور بائیں ہاتھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ساتوں طبق زمین اور ساتوں طبق آسمان اللہ کی ہتھیلی میں ایسے ہیں جیسے کہ تم میں سے کسی کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو۔ رائی کا دانہ انتہائی چھوٹا ہوتا ہے نا، کسی چیز کے صغر کو، کسی چیز کے انتہائی چھوٹے حجم کو بتانا ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ چیز رائی کے برابر ہے۔ یہ بات بھی مثال کے طور پر تقریبی دی جا رہی ہے آپ کے دماغ سے، ہمارے دماغ سے بات کو قریب کرنے کے لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کو، اس کی عظمت شان کو انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی، انسانی فہم سمجھ نہیں سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ ایسے سمجھو کہ جیسے تمہارے ہاتھ میں ایک رائی کا دانہ، ویسے ہی ساتوں طبق آسمان اور زمین اللہ کی ہتھیلی میں رائی کے دانے کے مثل۔ تو اس حدیث میں اللہ کے لیے ہتھیلی بھی ثابت ہوئی، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ایک اثر ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے حوالے سے صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے، وہ زید بن اسلم تابعی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، حدیث مرسل ہے لیکن سند میں ضعف ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے کہ ڈھال میں، ایک ڈھال ہوتا ہے جو تلوار کے وار سے بچنے کے لیے جنگجو اپنے ہاتھ میں لگاتا ہے، جس پر وار کو روکتا ہے، تو 7 درہم سکہ ہوتا ہے نا، روپے کا ایک سکہ، ہمارے یہاں ایک چھوٹا سکہ چلا ہے ابھی 1 روپے کا، اس طرح کا درہم، 7 درہم جو ڈھال ہوتا ہے اس کے اندر 7 جگہ ڈال دیجئے، ٹانک دیجئے۔ کیا حیثیت ہے 7 سکے کی؟ لمبے چوڑے ڈھال کے اندر جس کو آدمی لیتا ہے اور اس سے تلوار کے وار کو روکتا ہے، لیکن اس کی صنعت ضعیف۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرش الہی کے مقابلے میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، عرش الہی کے مقابلے میں کرسی کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ چٹیل صحرا کے اندر کوئی لوہے کا ایک راؤنڈ شیپ گھیرا دائرہ نما ایک راؤنڈ شیپ چیز لوہے کی کسی چٹیل میدان میں اچھل دی جائے، پھینک دی جائے، ڈوبتا رہ جائے آدمی، اور کسی کو کہیے کہ اس میں ایک چھلا رکھا ہوا ہے لوہے کا، ایک کڑا پھینک دیا گیا ہے، اس کو تلاشو، لق و دق صحرا کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ کی کرسی کی عظمت اللہ نے بتایا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنے احاطے میں لیے ہوئی ہے، یعنی پوری کائنات آسمان اور زمین کرسی کے نیچے ہے، کرسی اس کو گھیرے میں لیے ہوئی ہے، اور کرسی کی حیثیت عرش الہی کے مقابلے میں اسے ایک چھلے کی ہے جو صحرا کے اندر پھینک دیا جائے، لق و دق صحرا کے اندر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک قول ہے کہ کرسی اللہ رب العالمین کے قدم کی جگہ ہے اور اللہ عرش پر مستوی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی عظمت، دیکھیے اس کی مخلوقات کی عظمت، دیکھیے کس طریقہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے صفات کے بیان کر کے اور اپنی مخلوقات کے عجائبات کو بیان کر کے اپنے مقام اور مرتبے کو واضح کیا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے اپنے بندوں سے کہ اس کی عظمت کو محسوس کرو، اور اللہ نے اپنی مخلوقات کی عظمت کو بیان کی ہے۔ حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کے درمیان کی دوری 500 سال ہے، بعض روایت میں ہے 70 سال ہے۔ چال پر ہوتا ہے، قافلے کی چال ہوتی ہے، ایک ڈاکیہ چلتا ہے جو تیز چلتا ہے۔ اب اس وقت اگر راکٹ کا زمانہ ہے، ہوائی جہاز کا زمانہ ہے، بہت تیز رفتار گاڑی سواری ہے،
تو وہ اگر آسمان پر جاتی ہے تو اس کے حساب سے ایک بات ہو جائے گی. جو چیز حقیقت ہے، اگر کوئی پلین جاتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے وہ اتنے دن میں پہنچا اور اتنا لاکھ کلومیٹر ہے تو مانیں گے ہم اس کو. لیکن حدیث میں ہے 500 سال. تو سیر اور رفتار کے اعتبار سے ہو سکتا ہے یہاں سے اگر ہم اندھیری جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں مثال کے طور پر 2 گھنٹہ لگتا ہے. آپ سائیکل سے جاتے ہیں تو آپ کا 1 گھنٹہ لگتا ہے. کوئی اور تیز رفتار گاڑی سے جاتا ہے تو اس کو 20 منٹ لگتا ہے. کوئی اگر فلائٹ سے جائے، پلین سے جائے یا ہیلی کاپٹر سے جائے تو اس کو 3 منٹ لگتا ہے مسافت. تو اگر کسی نے کہا کہ 2 گھنٹے کی مسافت ہے اور کسی نے کہا کہ 1 گھنٹے کی اور کسی نے کہا آدھے گھنٹے کی اور کسی کا 2 منٹ کی ہے، سواری کے حساب سے ہوگا. یہ بات اس لیے کہا ہے کہ بعض روایتیں میں آئے گا کوئی کنفیوز کر سکتا ہے. تو کہا 500 سال. نچلے آسمان سے لے کر زمین آسمان کی دوری 500 سال، ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کی دوری 500 سال. اس طریقے سے 7 آسمان کے درمیان کی دوری ہو گئی. اور آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی، اس کی دوری 500 سال. اس کے اوپر ایک سمندر، اس کے نچلے تہ اور اوپری سطح کے اندر 500 سال. اس کے اوپر اللہ کا عرش، عرش کے اوپر اللہ رب العالمین، یعنی عرش کے اوپر کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مخلوق نہیں. اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ عرش نے گھیر رکھا ہے اللہ کو. اللہ کو کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی. جہاں کچھ نہیں وہاں اللہ. عرش کے اوپر، عرش اللہ کی سب سے اونچی مخلوق اور اس کے اوپر عرش کا خالق اللہ رب العالمین. اور وہاں سے تم سب کی متعلق جانتا. عرش پر ہے اس کی ذات، لیکن کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی نگاہوں میں ہے. ایک ایک شخص کی بات، چاہے وہ دل میں بات کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے. اس کے علم سے کوئی باہر نہیں. تو ذات اس کی عرش پر ہے، ذات نیچے نہیں آتی، لیکن علم سے وہ ہر جگہ موجود ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اپنی ذات سے نہیں، ذات تو اس کی عرش پر. اس کے نیچے دوسری روایت آئی ہے، وہ روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب سے. ابو داؤد کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، جانتے ہو آسمان اور زمین کی دوری کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. کہا آسمان زمین کی دوری 500 سال. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال، اور موٹاپا بھی آسمان کا 500 سال کی مسافت. 7 آسمان کے اوپر کرسی، کرسی کے اوپر سمندر، سمندر کے اوپر عرش الہی، عرش الہی کے اوپر رب العالمین. یہ حدیث اور ان کے علاوہ جو حدیثیں ہیں، ان تمام حدیثوں سے اللہ رب العالمین کی علو شان، اس کی عظمت شان، اس کی علو مرتبت، اس کا رب ہونا، مالک ہونا، معبود ہونا اور سب سے اعظم ہونا ثابت ہے. کہ اللہ پر جب اس کی یہ مخلوقات ایسی ایسی عظیم ہیں تو اللہ عظیم کتنا بڑا عظیم ہوگا. یہ عظمت ہے. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کلمات کو سنا اور آمنا و صدقنا کہا. کسی نے عقلی استحالہ نہیں پیش کیا کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے. آمنا صدقنا کیا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وقفے سے قبل کہ کسی ایک صحابی نے بھی کبھی صفات کے متعلق اللہ کی عظمت کے تعلق سے کوئی ایسا سوال نہیں کیا جس سے ایمان پر حرف آئے. آمنا و صدقنا کیا. جن لوگوں نے فلسفہ پڑھا، علم کلام پڑھا، منطق پڑھا اور اس میں شیطان ان کا معلم رہا، انہوں نے اللہ رب العالمین کی عظمت کا انکار کر دیا. سب سے پہلا شخص جاد بن درہم تھا جس نے اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کر دیا اور کہا کہ وہ عرش کا محتاج ہو جائے گا اور عرش اس کو گھیرے میں لے لے گا. نعوذ باللہ. عرش اور عرش کے اوپر اللہ رب العالمین ہے تو عرش تو نیچے، اللہ اوپر ہے. اور بائن من خلقہ، اپنی مخلوق سے الگ ہے، عرش پر بلند ہے اور عرش سے لگا ہوا بھی نہیں ہے. تو کیسے عرش کا وہ محتاج ہو جائے گا اور عرش اس کو گھیرے میں لے ہوگا؟ چنانچہ عرش الہی پر اللہ کے مستوی اور بلند ہونے کا اس نے انکار کیا اور اس سے یہ عقیدہ اس کے شاگرد جہم بن صفوان نے لیا اور اس طریقے سے یہ عقیدہ بڑھا. یہ تابعین کا آخری دور تھا. چنانچہ اس وقت کے علماء نے زبردست نوٹس لی. امام اوزاعی نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طریقے سے لیث بن سعد مصری نے، حماد بن سلمہ نے، حماد بن زید نے، سفیان ثوری نے، اور دلیلوں کی روشنی میں اور خود عقلی دلیلوں کی روشنی میں بھی اس سے بحث کیا اور اس کے نظریے کو کنڈم کیا. اور الحمدللہ اس طریقے سے عقیدہ امت کے سامنے ہے. اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اس کی ذات عرش پر بلند ہے، عرش پر بلند ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ ہے اور فیصلہ ہے. قرآنی آیات کی اور احادیث کی روشنی میں 100 سے زائد استدلال امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے تعلق سے لکھا ہے. 100 سے زائد استدلال. خود قرآن مجید میں الرحمن اور عرش استویٰ کے تعلق سے کہ الرحمن عرش پر مستوی ہے، قرآن مجید میں کل 7 مقامات پر یہ چیز آئی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ استدلال ہے اللہ قرآن کو آسمان سے اترتا ہے، اوپر سے فیصلے اتارتا ہے. تو جو چیز اترتی ہے وہ اوپر سے نیچے کو اترتی ہے.
اس طریقے سے آیات اور احادیث کی روشنی میں 100 سے زائد انہوں نے استدلال پیش کیا. تو آمنا و صدقنا ہم کو کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے صفات پر ایمان رکھنا چاہیے اسی طریقے پر جس طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان رکھا, جس طریقے پر سلف امت اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے. ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھنا چاہیے اسی اصول پر جو اللہ نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی مثلیت کی نفی اور اللہ تعالیٰ کے صفات کا اثبات. الحمدللہ اسی کے اوپر کتاب التوحید الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اللہ کی خاص تائید اور توفیق اور نصرت سے مکمل ہوئی. اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پہ قائم رکھے, توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, شرک کی جملہ قسموں سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اور توحید کے ان دروس کو اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے جملہ سامعین اور ناظرین کے لیے مفید بنائے. اور کتاب التوحید کے مؤلف امام محمد بن وہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ کو, اس کتاب کے شارحین کو اور اس کتاب کو پیس ٹی وی کے ذریعے پیش کرنے والے تمام IRF اور پیس ٹی وی کے ذمہ داروں کو, خاص کر عزت مآب جناب ڈاکٹر ذاکر نائب صاحب کو, اور انہوں نے بہت محنت سے اس کو شوٹ کیا اور عمدگی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی, جناب بھائی فریدی صاحب کو اور جملہ اخوان کو اور آپ تمام حاضرین کو اللہ رب العالمین جزائے خیر دے اور آپ کے نامہ اعمال میں, نیکی کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ ان دروس کو رکھے, آپ کی محنتوں کو رکھے. والحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ اللہ